کہ ان کی توجہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ نیچے سینکڑوں لوگ بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے اجتماعات میں ہزاروں لوگ بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، تالی مارنا، سرگوشیاں کرنا، مسکراہٹ اور قہقہے لگا کے ہنسنا، ایک دوسرے کو بلا وجہ کی چیزیں دینا، اچھا یہ رکھ لو، اچھا وہ مجھے دے دو، وہ چیز کہاں ہے، اس طرح کر لو، پھر وہ سرگوشیاں کرنا، اچھا وہ فلاں بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا لو، اشارے کرنا، بار بار کبھی کیا مانگ دینا، کبھی پانی کی فرمائش کر دینا، کبھی گرم پانی کی فرمائش کر دینا، کبھی کہنا اچھا چائے نہیں رکھی ہوئی، چائے کہاں پہ ہے، کبھی ان کو کہہ دینا جی کہوا کہاں پہ ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح کبھی کس طرح. تو یہ اس طرح کی حرکتیں ناطخواں کو زیب نہیں دیتی نا. لا یعنی حرکتیں، ان کا کوئی حرکتوں کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. یہ تیسری مثال میں نے آپ کو اس کرتی. اسٹیج پہ بھی بعض اوقات نا یہ ہوتے، آپ بالکل سجیدہ ہو کے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھیں، تصور مدینہ کریں، تصور مدینہ کریں، درود و سلام پڑھیں. جو بھی ثنا خواں پڑھ رہا ہے، یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعت خواں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سب کی توجہ ہمارے ساتھ ہو، علماء کرام کی، اسٹیج والوں کی توجہ بھی ہماری طرف ہو. تو اب ظاہر ہے جو ہم سے پہلے پڑھ رہا ہے یا ہم سے بعد میں پڑھ رہا ہے، اس کی بھی تو یہی خواہش ہوگی نا کہ ہماری توجہ بھی اس کی طرف ہو. جب ہم آپس میں خوشگپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پڑھنے والے کو بہت برا لگتا ہے، چاہے وہ قاری ہے. اچھا یہ ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کروں، آپ نے اکثر محافل میں دیکھا ہوگا کہ تلاوت کے دوران اکثر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان باتیں کرتے ہوئے لوگوں میں علماء اور نعت خواں اور قاری صاحبان، سٹیج پہ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ بھی، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بعض ایسے ہیں جو تلاوت کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ تلاوت کے دوران باتیں کریں؟ اب جب تلاوت ہو رہی ہے تو اس لیے تو ہو رہی ہے کہ آپ سنیں اس کو، اور قرآن پاک کو خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے فرض یہ تلاوت سننا نا. تو اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ خاموش ہیں، آپ اگرچہ باتیں نہیں کریں لیکن توجہ آپ کی موبائل کی طرف ہے. نہیں، پوری توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے. تو الفاظ پہ مطلب نا باقاعدہ پوری طرح توجہ سے سننا ضروری ہے. تو بعض تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کے بعد کس نے پڑھنا ہے، اچھا اس کے بعد، اور یہ اکثر مطلب دیکھنے میں آیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نعت خواں بھی ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب نعت خواں کو تو زیادہ تلاوت کا ادب کرنا چاہیے، وہ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا نعت خواں، کہ میں آقا سے محبت کرتا ہوں اور میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوں. تو اس کو تو زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. 3 مثالیں ہوں گی. چوتھی مثال حضور میں آپ سے عرض کروں کہ جو بعض اوقات نا رات کو رکنا پڑ جاتا ہے، دور کے جب سفر ہوتے ہیں تو بعض کو رکنا پڑ جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ آپ کسی کے گھر میں رکیں، کسی ہوٹل میں رکیں، کسی مسجد کے مسافر خانے میں رکیں، یا جہاں بھی آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، آپ وہاں پہ لا یعنی حرکتوں سے پرہیز کریں گے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے خوشگپیاں لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تو تڑاک کر کے بات کرنے کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں ہوں، میرے علاقے سے کوئی بھائی چلے گئے، تو اب میں رستے میں جا رہا ہوں کہ ساتھ گپیں لگا کے جناب کبھی ان کے گلے میں بازو ڈال لیتا ہوں، کبھی ان کی جناب کہتا ہوں تالی ماریں جی میرے ہاتھ پہ. یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا. تو یہ چیزیں لینا دینا، سرگوشیاں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، وہ یہ دیکھو فلاں روڈ پہ یہ جا رہا ہے، فلاں سائن بورڈ ہے، یہ اس طرح اشارے کرنا، یہ بالکل اچھا نہیں ہوتا، بالکل مناسب نہیں ہوتا. اور یہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ محفل ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے اب خوش گپیاں لگانے کی اجازت ہو گئی ہے. یہ میزبان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہم الحمدللہ بعض محافل میں جاتے ہیں، سال ہر سال سے جا رہے ہیں. جو لوگ آج سے 10 سال پہلے بلاتے تھے وہ آج تک جب محفل ہوتی ہے تو ہمیں ضرور بلاتے ہیں. اور میں نے اس کا تذکرہ پہلے بھی کیا تھا کہ اگرچہ ہم بعض اوقات، یہ میں آپ کو نا ترغیب دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنے سے کھانا کھائیں وقار کے ساتھ کھائیں، خوبصورتی کے ساتھ کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں، بھوک سے کم کھائیں. یہ حرص جو ہوتی ہے، یہ بھی فلاں بھی دے دو، فلاں بھی دے دو، فلاں بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اچھا چاول نہیں کھائے، اوئے ہوئے چاول تو کھائے نہیں ہے، چاول بھی بھائی منہ کے آگے رکھ لیں. اور وہ کیسٹرڈ ہے، سویاں ہیں، کوئی کھیر وغیرہ ہے، کوئی سویٹ ڈش ہے، وہ بھی جناب رکھ لیں، یہ بھی رکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں، کوئی ڈش رہ نہ جائے ہمارے کھائے بغیر. یہ کھانے کی حرص، یہ اچھا نہیں لگتا کبھی بھی میزبانوں کو. اب کھانے میں حرج نہیں ہے، مطلب آپ چکھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا،
کھا لیتے ہیں تو یہ میزبان خوشی سے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ فرمائش کر کے اچھا وہ کدھر پڑی ہے، وہ کیسٹرڈ کا وہ جو کولی ہے وہ بالکل وہاں دور پڑی ہے، لائیں جناب پیش کریں، اچھا میٹھے چاول بھی ہیں لائیں جناب، وہ فلاں بھی دیں فلاں بھی دیں فلاں بھی دیں، یہ مانگ مانگ کے فرمائشیں کرنا، اس طرح کرنا، اور پھر بعض اوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یار میں نے تو چاول ہی نہیں کھائے، میں نے تو میٹھے چاول نہیں کھائے، اچھا پیپسی بھی تھی میں نے تو پی نہیں ہے یارو ہو، یہ ڈیو بھی تھی 7 اپ بھی تھی مجھے ملی نہیں ہے، یہ اس طرح آپ نہ کریں، یہ لاجانی حرکتیں، ان حرکتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ ساتھ نعت خوانوں کی بھی بے عزتی کا باعث بن رہے ہیں، علماء قاری صاحبان حفاظ کرام، تو ان کی بھی اب بے عزتی کا باعث بنتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے، تو بالکل آپ باوقار جائیں، باوقار طریقے سے جائیں، رات کو رکنا پڑ جائے تو آپ باوقار طریقے سے سنت کے مطابق وضو کریں، وضو کر کے سوئیں، وضو کر کے سونے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ رات کے پہر، جس پہر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو چیز مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ سنت ہے نا، رات کو وضو کر کے سونا سنت ہے، تو آپ کو رات کو کہیں سونا پڑ جائے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے وقار کے ساتھ جو ہے وہ آپ سنت کے مطابق سوئیں، داہنی کروٹ سوئیں، اپنا جو داہنا ہاتھ ہے وہ اپنے دائیں گال پہ رکھیں اور ٹانگوں کو ہلکا سا موڑ لیں، اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ رکھ لیں، تھائز ران پہ رکھ لیں، داہنی کروٹ سوئیں، اور اس کے بعد درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور میری تو عادت ویسے یہ ہے کہ میں سر ڈھانپ کے، مطلب یہ قدرتی طور پہ نیچرلی طور پہ نا ایک بنا ہوا ہے کہ سر جو ہے نا وہ ٹوپی لگی ہوتی پہنی ہوتی ہے، تو بس میں ٹوپی پہن کے ہی سو جاتا ہوں اکثر، تو بہرحال ٹوپی آپ نہیں پہننا چاہتے سنتے ہو ٹھیک ہے نہ پہنے، لیکن یہ کہ باوقار طریقے سے خوبصورت طریقے سے سوئیں، اور میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے اگر مدنی التجا کروں کہ آپ خوشبو لگا کے سوئیں، اللہ اللہ، بہت پیاری بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، بہت پیاری بات ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیں آپ جب بھی سوئیں نا، آپ چاہے اگرچہ اپنے گھر میں سوئیں خوشبو لگا کے بہت زبردست طریقے سے باوضو ہو کے پاک کپڑوں کے ساتھ سوئیں، کیا پتہ رات کو نصیب جاگ اٹھیں، ہیں وہ مدنی ماہی اللہ اللہ جس کے نام لے لے کے ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، جن کے شہر مدینہ شریف کا تذکرہ کر کر کے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جن کے گنبد شریف کا تذکرہ کر کر کے ہماری بعض اوقات رقت اور جو ہے وہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ہماری، اور گریہ اوزاری مطلب ہونا شروع کر دیتے ہیں اسلامی بھائی، تو وہ مدنی ماہی، وہ سونا مکھڑا، وہ خوبصورت چہرہ، وہ نورانی چہرہ اگر رات زیارت ہو جائے اللہ اللہ، تو دیکھیں اب جب توجہ سے سنیں گے نا، توجہ سے سوئیں گے اور توجہ رکھیں گے کہ کیا پتہ آج سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو جائے نا خواب میں، تو کیا ہی خوبصورت کیا ہی اچھا ہو، تو بہرحال جب بھی سوئیں، چاہے اپنے گھر میں سوئیں چاہے کسی کے گھر میں سوئیں، چاہے آپ محفل میں آپ کو رات کو جہاں روکنا پڑ جائے، یہ دیکھیں آپ اس طرح کی مطلب یہ لوازمات کا نا خیال رکھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے لوگ آپ کی الحمدللہ، دیکھیں آپ لوگوں کی خوشی کی نیت سے آپ یہ کبھی بھی نہ کریں، آپ صرف یہ سوچیں کہ دیکھیں باوقار رہنے کے لیے فضول باتوں سے بچنا ضروری ہے، لا یعنی حرکتوں سے، فضول حرکتوں سے بچنا ضروری ہے، اور کھانے کی حرص یہ اچھی چیز نہیں ہوتی نا، بس جو ملتا ہے پیٹ بھر گیا ہے بس ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی مطلب حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا جو مثالیں میں نے عرض کی، پہلی مثال میں نے عرض کی 3 صاحبان جو ہے وہ امام صاحبان کلینک پہ تشریف لائے، اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اسٹیج پر بھی جو لایعنی حرکتوں کے حوالے سے، پھر کھانے کے حوالے سے لایعنی حرکتیں، پھر جو رات کو رکنا پڑ جائے اس کے حوالے سے بھی لایعنی حرکتوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب نعت پڑھنے کے دوران بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نعت خوانا ایویں ہی ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا کے مطلب کسی کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے، جو تربیت یافتہ مستند نعت خواں نہیں ہوتے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بظاہر مشہور نعت خواں ہوتے ہیں ان کی توجہ پیسوں پر بھی ہوتی ہے، وہ 500 کا نوٹ جیب میں ڈالتے ہیں اور 10 روپے کا نوٹ نیچے پھینک دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے،
کہ 1500 کا نوٹ جو دیتا ہے نا تو اس کو وہ جیب میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں ان کو نیچے مطلب پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، توجہ پیسے کی طرف یہ بھی نہیں ہونی چاہیے نا، یہ الگ ایک موضوع ہے، الگ اس پہ مطلب بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن توجہ آپ کی گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ نعت شریف پڑھیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم ایک محفل میں جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے بھی پڑھا، باقی بہت سارے نعت خواں تھے وہاں پہ۔ تو ایک ڈرائیور تھا نعت خوانہ کے ساتھ جب وہ آیا تھا، تو اس ڈرائیور کو نا ایک نعت خواں بھائی نے کہا کہ بھائی ان کو بھی نعت پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ تو ان ڈرائیور بھائی کو نعت پڑھنے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے نعت شریف پڑھی۔ پڑھے ہوئے راہ گزار میں ہم بھی ہیں، یہ اس نعت کو میں بھول رہا ہوں، بڑی مشہور نعت ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں دروشی پڑھنے سے نا بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، میں نے درود و سلام عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو دیکھیں کیسے یاد آئی ہے نا۔ تو یہ بھی دروشی کی فضیلت میں ہے کہ جب کوئی چیز یاد نہ آئے تو آپ دروشی پڑھ لیا کریں، تو آپ کو انشاءاللہ بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، یہ نعت، اس نعت کی میں بات کر رہا تھا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ تو یہ نعت آپ یقین کریں انہوں نے پڑھی نا، اللہ، یوں جیسے سختہ نہیں طاری ہو گیا محفل میں۔ اب اس سے پہلے جو نعت خواں پڑھ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے اچھا میرے ساتھ پڑھو، میرے ساتھ مل کے پڑھو، چلو اچھا، وہ چپ کر جاتے تھے، پھر وہ سارے مل کے پڑھتے تھے، پھر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، مطلب گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیکہ، یا نور الہدی السلام علیکہ۔